ازواج مطہرات جو ہے یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ آؤ اس ماں کا ذکر کرنے لگا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون، تمام عورتوں میں سے سب سے افضل خاتون، افضل ترین، اللہ اکبر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب حضور حضرت خدیجہ کا مال لے کے تجارت میں گئے، جی، اور بالکل اختصار کے ساتھ کہ میسرہ ایک غلام تھا حضرت خدیجہ کا، بڑا وفادار اور خدمت گزار غلام۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، جو بات یہ کہے ان کی بات کو ٹالنا نہیں ہے اور ان کی بات میں بولنا بھی نہیں ہے۔ جب ملک شام میں پہنچے تو میسرہ ایک درخت کے نیچے آپ کو بٹھا کر کچھ تجارتی معاملات طے کرنے کے لیے گیا، اور راہب، یہودیوں کا ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، وہ جب ملا تو اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ کس کا مال لے کے آیا ہے؟ خدیجہ کبریٰ کا مال لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ ایک شخص آیا ہے؟ جی ہاں آئے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ فلان درخت کے نیچے بٹھا گیا۔ وہ نستورہ جو راہب تھا وہ ساتھ آیا اور آ کے حضور کو جب دیکھا، جو نشانیاں اس نے تورات کے اندر حضور تاجدار مدینہ کی پڑھی تھی، وہ نشانیاں کہ آخر الزمان نبی، خاتم النبی نبی محمد عربی کی ذات ہے، اس یہودی راہب نے جب وہ نشانیاں میرے کریم آقا کی ذات میں پائیں نا، تو پہلے میرے آقا کے دست مبارک پہ بوسہ دیا۔ اور راہب یہودی نستورہ نام کا پہلے سرکار کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، پھر سرکار کے نالین مقدس کو چوما، پھر مہر نبوت کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ مہر نبوت کو چوم کر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے جو کچھ تورات میں پڑھا ہے، رب نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، وہ ساری نشانیاں آپ میں موجود ہیں، اور میرا ایمان کامل ہے کہ آخر الزمان نبی آپ ہی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ملک شام کا ایک راہب یہودی، وہ کہہ رہا ہے۔ اب میسرہ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے، جب یہ سارے اللہ، اب آگے چل کے تجارت کے معاملے میں کچھ تھوڑا سا ایک جگہ پہ ڈاؤٹ آ گیا، تو وہ جو آگے سے مالک تھا خریدنے والا، اس نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں مانتا، تم لاتو عزا ان کی قسمیں کھاؤ۔ جی، حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا یعنی جھوٹوں کی کوئی قسمیں نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، ہم سچے خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہ جو تاجر تھا نا، وہ بھی کوئی صاحب نظر تھا، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا مجھے ان کی باتوں سے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تورات میں پڑھا ہے یہی آخر الزمان، یہی آخر الزمان نبی ہے۔ اور جب بات مختصر کرتا ہوں، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جب مال تجارت وہاں سے بیچ کر اور کچھ وہاں سے مال خرید کر جب واپس پلٹے، سب سے زیادہ نفع اس وقت ہوا جب حضور قافلے کے اندر گئے، جب واپس پلٹے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں ساری بات عرض کی۔ ایسے راہب نے آپ کے ہاتھوں کو چوما، نالین مقدس کو چوما، ایسے آپ نے کہا حضرت خدیجہ سن رہی ہے اور سن کر دل میں خوش ہو رہی ہے۔ اور جب ساری باتیں سن لی، سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی ہے، آپ نے ان کو کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں میری طرف سے یہ پیغام دیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جی، کائنات کی پہلی خاتون
اور سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کا کلمہ پڑھنے والے اونچی آواز سرکار کی زوجہ ہے محترمہ بات مختصر کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رفیقہ حیات کہ حضور کے اوپر جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق ایک حیبت سے تعلیم ہوئی اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن ایک پہاڑ اور ایک غار کے اندر بیٹھ کے جب قرآن